الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 اور 182۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں ان کی بات، وقتلہم الانبیاء، اور جو انہوں نے انبیاء کے خون کیے، بغیر حق، نہ حق طریقے پر، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کے جلنے کا عذاب، جلتی آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے یہود کی ایک بدتمیزی اور ایک گستاخی بیان کی ہے۔ یہ بہت بدتمیز اور بہت گستاخ قسم کی قوم ہے جو اللہ رب العالمین کی گستاخی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس آیت کا پس منظر، شان نزول اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی پاس تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں آ کر رہائش پذیر ہوئے، تو اس وقت مدینہ کے آس پاس 2-3 میل تک یہود کی بستیاں تھیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ کئی بستیاں تھیں، اور ان بستیوں کے اندر یہ یہود آباد تھے۔ ان کے آباء و اجداد اس لیے آئے تھے کہ ہم نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لائیں گے، لیکن وہ چلے گئے، ان کی نیت ٹھیک تھی، ان کی نیت خراب ہوئی، یہ ایمان نہیں لائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان کو دعوت دی، اور ان کا قبیلہ بنو قینقاع ہے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کو جا کر دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، کلمہ توحید کی دعوت دو، اور نماز کی دعوت دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی دعوت دو۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کا ایک بہت بڑا عالم یہود کا، جس کا نام فخاص بن عزورہ ہے، فخاص بن عزورہ، یہ مجمع کے اندر بیٹھا تھا، یہ لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دے رہا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہدایات کے مطابق اس کو ایمان کی دعوت دی، اعمال کی دعوت دی، اخلاق کی دعوت دی۔ اعمال میں جب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض حسن وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرض دیا جائے وہ احسان کے بدلے میں کچھ احسان کر دے، بغیر کسی چیز طے کیے وہ اپنی طرف سے کچھ بھلا کر دے، یہ قرض حسن ہے۔ یعنی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کو قرض حسن کے طور پر واپس کرے گا، یعنی تمہارا خرچ کیے ہوئے سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت یہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات کی جائے نہ ان کو ناگوار گزرے، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں۔ تو ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو اس نے بات کی، اس نے جو ہے نا منہ سے نکال دی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے مال کا مطالبہ کر رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، کون اللہ کو قرض دے گا؟ تو اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس نے ایک بدتمیزی کے طور پر یہ جملہ کہہ دیا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، لیکن اس نے زبان سے یہ گستاخی کر دی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے گستاخی کی، جو اس امت میں سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے صحابی، سب سے بڑے مرتبے والے صحابی، بڑے حوصلے والے صحابی، ہمت والے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین، جب ان کے سامنے یہ بات کی گئی وہ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ دینی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی اس کے مذہب پر، اس کے عقیدے پر کوئی زد کرے تو آگے خاموش نہیں رہنا چاہیے، اپنی غیرت کا اظہار کرنا چاہیے۔
تو صدیق اکبر جو سب سے بڑے صوفی ہیں انہوں نے زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مار دیا، کیونکہ یہ تمانچہ اس کے پر نہیں تھا، اس کی پوری برادری اور اس کی قوم پر تھا، کیونکہ وہ قوم کا بڑا تھا، سردار تھا، ان کا عالم تھا، ان کا راہبر رہنما تھا، ان کو ہدایات دے رہا تھا، ان کو دین کی تبلیغ کر رہا تھا۔ اس مجمع کے اندر ان کو یہ تھپڑ لگنا، اس کی بہت بڑی بےعزتی ہوئی، اور یہ سوال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ رب العالمین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت کا اعلان فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ اللہ نے تحقیقی بات ہے، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، سمع کے ماضی میں بھی تحقیقی معنی پایا جاتا ہے، تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ نے اس گستاخ کی بات سن لی جو کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو یہ واقعی اس نے قول کیا، صدیق اکبر نے سچائی کے پر اس کو تھپڑ مارا، اس نے گستاخی کی ہے۔ اور آپ قرآن اوراق پلٹ کر دیکھیں، قرآن مجید میں جا بجا ان کی گستاخی ذکر کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ پر انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اپنی انتہائی ذلت اور خست کا اظہار کرتے ہوئے، بخل کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہنے لگے، ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، حیا نہیں آیا ان کو۔ اسی طرح ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام ان کے آباء و اجداد کو لے گئے، کہنے لگے ہم اللہ کی آواز سن رہے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ رب العالمین کو رو برو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس وقت ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ گستاخی کرنے سے یہ بے باک ہیں، گستاخی کرنے میں یہ دلیر ہیں، گستاخی کر دیتے ہیں، اور یہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، اور بدتمیزی اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹے، چاہے جائے کہ وہ امت مسلمہ کے وہ وفادار ہوں، نبی کے وفادار ہوں، جس ذات نے پیدا کیا اس کی گستاخی سے یہ باز نہیں آتے، چاہے جائے کہ یہ اور لوگوں کے وفادار ہوں۔ عجیب بات ہے کہ لوگ ان پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا سنکتب ما قالوا، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کی بکواس، ہم ان کا قول لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، پوری کائنات کا علم اللہ کے پاس ہے، ما کان ما یکون کا علم اللہ کے پاس ہے، جو ہوا ہے اس کا علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا علم ہے، جو ہوگا اس کا علم، ساری کائنات کا کان ما یکون سب کچھ علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود سنکتب، یہ ایک حجت پوری کرنے کے لیے، ایک عدالتی کارروائی پوری کرنے کے لیے ہم قیامت کے دن ان کے اس قول کو اس کے سامنے دستاویز کی صورت میں لائیں گے۔ فرمایا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور صرف ان کی یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے جو خاص بندے آئے تھے انبیاء علیہ السلام، ان کو بھی ناحق قتل کیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا قتل کرنا ناحق ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کو آڑے کے نیچے چیر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو، انبیاء علیہم السلام، انبیاء کو قتل کرنا ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اور قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ قرآن حکیم فرما رہا ہے انہوں نے قتل کیا، حالانکہ ان کا یہ تو قتل کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس فقہا نے یہاں سے ایک اصول مستنبط کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی گناہ پر غازی ہو تو وہ اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تھے یہود، یہ ان کے اس قتل پر، اپنے آباء و اجداد کے انبیاء کو قتل کرنے پر یہ راضی تھے، یہ خوش تھے۔ اس لیے رب العالمین نے ان کی طرف نسبت کی کہ وقتلہم الانبیاء، ان کا انبیاء کو قتل کرنا، کیونکہ یہ خوش تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر اس کی تائید آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی زمین پر گناہ کرتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر وہ اس کی مخالفت کرے، اس کو برا سمجھے، وہ ایسا ہے گویا کہ یہاں موجود نہیں ہے، یعنی وہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوا۔ اور اگر وہ شخص اگرچہ مجلس میں موجود نہیں مگر اس کے اس فعل پر راضی ہے، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے فعل پر راضی ہے، تو گویا کہ وہ باوجود غیب ہونے کے اس گناہ میں شریک ہے۔ خدا نہ کرے ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، دوسرا کہتے ہیں اس نے اچھا کیا، اس نے ناحق قتل کیا، اس نے گناہ کیا، جو یہ کہہ رہے اچھا کیا، یہ بھی گناہ میں شریک ہو گیا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، زنا کو اچھا سمجھتا ہے، تو زنا کرنے والا جیسے مجرم ہے ایسے اس پر راضی ہونے والے بھی مجرم ہیں، اگرچہ ان کے درجات میں تفاوت ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن گناہ پر راضی رہنا یہ بھی جو ہے نا گناہ میں شرکت ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر اپنے دل میں کم از کم برا سمجھے، وذلک اضعف الایمان، اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرے، اس سے زیادہ اور ایمان کی کمزوری نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ انبیاء کو قتل کرنا، اور خود یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ کیسے کہ خیبر میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی،
اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی۔ اسی طرح بنو نذیر نے ایک جو ہے دیوار بنائی اور دیوار کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر وہاں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، تو یہ خود بھی انبیاء کے قتل کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، اس لیے فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ان کا ناحق طور پر انبیاء کو قتل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم اس کو لکھ رہے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ جلتی آگ کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا یہ جو ان کو عذاب ہوگا یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، ان کے اپنے ہاتھوں نے جو کمایا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَمَا رَبُّكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کہ اگر اللہ بھی ظلم کرے اور مخلوق بھی ظلم کرے پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جس کو سزا دیں گے وہ عین انصاف ہوگا، اور جس کو اللہ معاف کریں گے وہ اس کی رحمت کا ہوگا۔ کوئی آدمی جو ہے نا اپنے میرٹ کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی کامیابی ملے گی۔ جس کو معاف کریں گے اس کی رحمت ہوگی، اور جس کو اللہ سزا دیں گے وہ اس کا عین انصاف ہوگا۔ کسی پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کی ایک ایک نعمت کی قیمت انسان ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کہے کہ میں نے ساری زندگی عبادت کر لی، میں نے ساری زندگی سجدے میں گزار دی، تو اس کی ایک نعمت پانی کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس کو معاف کرے گا اس کی رحمت ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔